کسی بھی زبان کے بنیادی اجزاء ہیں الفاظ اور قواعد۔ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان کا صحیح تناسب میں ہونا بھی ضروری ہے۔ تو صرف الفاظ کا جاننا آپ کو کہیں تک لے جا سکتا ہے، لیکن زیادہ دور نہیں۔ اور اگر آپ کے پاس صرف قواعد ہوں لیکن الفاظ نہ ہوں تو آپ کے پاس کچھ بھی بنانے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارا پہلا قدم یہ تھا کہ ہم قرآن میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے الفاظ کو سیکھیں۔ اور اللہ کے فضل سے ہم نے 2 مراحل میں قرآنی کلمات کے 65% حصے کو سیکھ لیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اسے جاری رکھتے ہوئے تیسرے مرحلے میں قرآنی کلمات کا 85% حصہ مکمل کریں گے۔ اب وقت ہے کہ ہم یہ دیکھنا شروع کریں کہ قرآن کی عربی آیات اور جملے کس طرح بنائے گئے ہیں، اور ہم یہ کام کریں گے اس نئی سیریز کے ذریعے جس کا نام ہے قرآنی قواعد کو سمجھنا۔ شروع کرنے سے پہلے مجھے آپ کو یہ یاد دلانا ہے کہ یہاں جو کچھ آپ سیکھیں گے اس پر عمل کرنا ہی اصل مہارت حاصل کرنے کی کنجی ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو زیادہ پڑھیں، جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کے نوٹس بنائیں، قواعد کی اصطلاحات اور نئی معلومات کو لکھ لیں۔ یہی سب سے اچھی نصیحت ہے جو اس سفر کے آغاز پر کی جا سکتی ہے۔ آپ یہ بھی نوٹ کریں گے کہ میں مثالوں کے لیے وہی الفاظ استعمال کروں گا جو ہم نے پہلے الفاظ کی سیریز میں سیکھے ہیں، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے وہ اسباق فالو کیے ہوں تاکہ آپ اس سیریز سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو قرآنی قواعد کو سمجھنے کے سلسلے کے پہلے سبق میں ہم بات کریں گے 2 بنیادی چیزوں کے بارے میں، اور وہ ہیں الفاظ کی تشکیل اور الفاظ کی اقسام۔ عربی زبان میں ہر لفظ چھوٹے چھوٹے حصوں سے بنتا ہے جنہیں حروف کہا جاتا ہے۔ جب یہ حروف آپس میں جڑتے ہیں تو معنی خیز الفاظ بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر کاف، تا، با مل کر ایک لفظ بناتے ہیں، اور وہ ہے کتب، جس کا مطلب ہے اس نے لکھا۔ اور اسی طرح ذال، ہا، با ان کے ملنے سے بنتا ہے ذہب، جس کا مطلب ہے وہ گیا۔ اسی طرح کے اور الفاظ ہیں جیسے اب، آبا، ابنا وغیرہ۔ تو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ عربی کے سارے الفاظ کی بنیادی اکائی حروف ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں الفاظ کی اقسام کی۔ عربی زبان کے تمام الفاظ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: اسم، فعل اور حرف۔ اسم سے مراد وہ لفظ ہے جو کسی انسان یا چیز کے نام یا صفت پر دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے محمد، ارض، سماء، عظیم۔ اور فعل وہ لفظ ہے جو کسی عمل یا کام کے ہونے کو ظاہر کرے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے، جیسے کتب اور ذہب اور جاہد۔ اور حرف سے مراد وہ لفظ ہے جو اکیلے کوئی مکمل معنی نہیں رکھتا بلکہ کسی اور لفظ کے ساتھ ملنے کے بعد اس کا معنی ظاہر ہوتا ہے، جیسے فی، من اور علی۔ آخر میں یاد رکھیے کہ عربی کے تمام الفاظ حروف سے مل کر بنتے ہیں، اور عربی میں الفاظ کی 3 بنیادی اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ یہی قرآنی قواعد اور عربی گرامر کی بنیاد ہے۔ اور آخر میں اگر آپ قرآنی کلمات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ان سیریز کو فالو کیجیے، اور اسی طرح اگر آپ تجوید سیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری قرآن میں مہارت کا سفر سیریز کو فالو کیجیے۔ امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے سبق میں۔